تو حضرت ابراہیم کی ان سرگرمیوں سے خوش ہو کر اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا قال ومن ذریتی، کیا میری ذریت بھی، میری اولاد بھی، میری اگلی نسلیں بھی امامت پر فائز ہوں گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں، امام آپ ہیں، آپ کی اولاد میں ظالم لوگ پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے بھی ظالم ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے بھی ظالم ہوں گے، بنی اسرائیل کے ظالم گمراہ ہو کر یہودی بن جائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، اور بنی اسماعیل کے لوگ گمراہ ہو کر مشرک بن جائیں گے، بت پرست ہو جائیں گے۔ امامت یہ صرف صالحین کے لیے ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد اور یہ میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے خواب کے بعد پھر اب دونوں بیٹے تیار ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 103 کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس کے بعد فلما اسلما، جب وہ دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اسلما، حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت اسماعیل نے بھی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیا زمین پر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، حضرت ابراہیم نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر اب وہ چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے، اور ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ اس طرح ہم خوبصورت عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا دونوں کے لیے، باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض ان کو چھڑا لیا، اور پھر انہوں نے ایک مینڈھے کو قربان کر دیا، حضرت اسماعیل ان کو بچا لیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اب یہ مینڈھے کی قربانی بعد والوں میں اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ دی گئی۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، کہ سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک مسلمان اپنے خالق کو روزانہ ہی تحفہ پیش کرتا ہے، ہر سال تحفہ پیش کرتا ہے، 5 وقت کی نماز کا وہ تحفہ دیتا ہے، ہر سال اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی پیداوار پر زکوٰۃ دیتا ہے، اپنی جانوروں کی زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ کے مطابق ہی وہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی پر عمل کرتا ہے، اور بندگی کرتے کرتے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، اللہ ہی کے لیے وہ جان دیتا ہے۔ یہی بات ہے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں کہی گئی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کر دیجئے کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، للہ رب العالمین، جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہوا، اس میں ترتیب کیا ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد زبان اور قلب کے عمل کے ساتھ توحید و رسالت کی گواہی دینے کے بعد
انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ یہ نماز تیرے لیے تحفہ ہے. نماز کے ذریعے کی جانے والی تمام زبانی، بدنی، فکری اور قلبی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں. تو اسے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں سے غفلت برتنے والے ریاکار برباد ہو جائیں گے. پھر وہ کہتا ہے کہ قربانی بھی تیرے لیے، پھر کہتا ہے کہ زندگی بھی تیرے لیے، پھر موت بھی تیرے لیے. دیکھیے وہاں سورۃ الماعون میں کہا گیا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کی تباہی ہے، ہلاکت ہے، غارت ہو جائیں گے. نماز نہیں پڑھنے والے تو برباد ہو کے ہی رہیں گے، پڑھنے والے بھی برباد ہوں گے. یہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سیاسی نمازیں پڑھتے ہیں، ویسے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، اکیلے میں نماز نہیں پڑھتے، صرف عید کے دن فوٹو سیشن کے لیے آ جاتے ہیں، یہ جمعے کے دن آ جاتے ہیں. دکھاوے کی نماز ہوتی ہے. اور دیکھیے سورۃ الماعون کے فوراً بعد جس میں ریاکاری کی نماز پر عذاب کا ذکر ہے، سورۃ الکوثر میں کہا گیا، حکم دیا گیا فصلی لربک وانحر، اور سلی اور ونہر کے درمیان ربی کو لایا گیا ہے. یعنی نماز پڑھیے تو اپنے رب کے لیے، اور قربانی کیجئے تو اپنے رب کے لیے، یعنی ریاکاری کے بغیر نماز ہو. تو اور اس کے بعد پھر وہ یہ اللہ سے سرگوشی کرتا رہتا ہے کہ یہ ساری زندگی بھی تیری خوشنودی کے حصول کے لیے ہے، تیرے احکام کے ماتحت محض تیری خاطر بسر کرنے کے لیے یہ زندگی گزار رہا ہوں. پھر یہ کہتا ہے اے اللہ میری تمنا اور میری یہ آرزو ہے کہ تیرے راستے میں موت آئے، شہادت کا مرتبہ اور اعزاز حاصل ہو جائے، زباں پر تیرا ذکر ہو، قلب اور ذہن میں تیری یاد سمائی ہوئی ہو، یہ تیری حمد و ثنا سے معمور ہوں. جب تک جیوں گا تیرے لیے ہی جیوں گا، اور جب موت آئے گی تو تیرے لیے ہی آئے گی، تیرے راستے میں ہی آئے گی. اسی لیے تو بار بار کہتا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.